ان کے رہنے کا انتظام بھی وہ بندہ کرے گا، ان کے کھانے کا اور ان کے پانی کا انتظام اس کے ذمے ہے۔ یعنی جو متولی بنے گا، جس نے چابی لینی ہے بیت اللہ کی، اب اس کے ذمے ہے کہ جتنے بھی زائرین آئیں بیت اللہ کے لیے، کیونکہ بیت اللہ کی زیارت کا تو ہر زمانے میں لوگ آتے رہے ہیں نا، کسی زمانے میں ایسا نہیں، آتے رہے ہیں، اور لاکھوں میں کروڑوں میں ہر زمانے میں۔ تو جب لوگ آئیں تو یہ اس بندے کی ذمہ داری ہے، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، کیونکہ وہ مہمان ہوں گے، مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام، ان کی رہائش کا بھی انتظام، اور ان کے پینے کے لیے پانی کا بھی انتظام۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جو غریب ہوگا کیا وہ اتنا خرچ کر سکے گا؟ یہ جو روایتیں گھڑی گئیں، بنائی گئیں کہ اس لیے دائیوں نے نہیں لیا کہ وہ یتیم تھا، گھر میں تھا کچھ نہیں، اس لیے وہ چھوڑ کے چلی گئی، انہوں نے سمجھا ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اس کی پرورش پر ہمیں کیا ملے گا، یہ بتائیں کیونکہ پرورش کون کر رہا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت آپ کی ظاہری طور پر حضرت عبد المطلب کی کفالت میں تھے، جناب عبد المطلب کی کفالت میں تھے، آپ کو لاوارث تھوڑا ہی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب اگر غریب تھے تو پھر بیت اللہ کی چابیاں کیوں لی؟ اتنے لوگوں کا انتظام، انصراف، اور بھلا وہ بندہ غریب ہو سکتا ہے جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کی دیت میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے ہوں۔ یہ میں نے پچھلے جمعے میں بات سنائی تھی آپ کو کہ جناب عبد المطلب کے نام جب قرہ نکلا، وہ کہ حضرت جناب عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی نا، اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، کثیر بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو پھر اللہ پاک نے آپ کو 12 بیٹے دیے۔ تب جب سوئے بیٹے جوان ہو گئے سارے، خواب آیا، عبد المطلب اپنا وعدہ بھول گئے، وعدہ ہی بھول گئے۔ آپ اٹھے، آپ نے 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا بھی میں نے منت مانی تھی، اب کون تیار ہے؟ وہ سارے کے سارے کہے ہم تیار ہیں، تو ہمارا باپ ہے، اگر تو نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے تو اتنے نافرمان تو ہم بھی کوئی نہیں، ہم تیار ہیں۔ اب فیصلہ ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا، ٹھیک۔ تو جب قرعہ ڈالا گیا تو وہ نام نکلا ہے جناب حضرت عبداللہ پاک کا، اور حضرت عبداللہ پاک حضرت عبد المطلب کو ویسے بڑے پیارے تھے، آپ 10ویں نمبر کے بیٹے تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بڑے پیارے تھے۔ دل نے کہا بھی کسی اور کے نام نکل آئے۔ آپ نے 10 اونٹ لیے، صدقہ کر دیے۔ پھر دوسرے دن آپ نے قرعہ ڈالا، آواز آئی تیری ہدیہ قبول کوئی نہیں، بیٹا دے۔ پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، حتیٰ کہ 10 دن یہ کام کیا گیا۔ 10ویں دن آپ نے کسی راہب سے، کسی اہل علم سے پوچھا، اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا 100 اونٹ صدقہ کر دیت کے طور پر۔ آپ نے 100 اونٹ جب بطور دیت صدقہ کیے تو آواز آئی ہم نے تیرے عبداللہ کو چھوڑا، تیری دیت کو قبول کر لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ 100 اونٹ جو بندہ صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، وہ غریب ہوتے ہیں۔ جو بیت اللہ کی چابیاں جس کے پاس ہوں وہ غریب ہوتے ہیں۔ سیرت عربیہ کے اندر ایک بات لکھی کہ کعبۃ اللہ میں، مکہ پاک میں قحط پڑ گیا، قحط جب پڑا نا، حتیٰ کہ اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو گیا، درختوں کے پتے جھڑ گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو کے جناب عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ کہا تو بنو ہاشم کا خاندان ہے، بڑا سخی ہے، کیونکہ نبی کا خاندان ازل سے سخی ہے، بھوکے مر گئے لوگ، کچھ کیا جائے۔ تو حضرت عبد المطلب پاک نے پتہ کیا کیا؟ فرمایا سارے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اونٹ ذبح کیے،
آپ نے ان کا گوشت اور اس کے اندر آپ نے جوں اور آٹے کی روٹیاں تیار کر کے ٹکڑے کر کے، اور آپ نے کہا کسی کے گھر میں کچھ سوکھی روٹیاں ہیں وہ بھی لے آؤ۔ آپ نے سرید تیار کی۔ سرید یعنی شوربے کے اندر روٹیاں ڈال کے پھر اس کو تھوڑا سا پکایا جائے، اصل سرید پھر بنتی ہے۔ یعنی یہ سرید کی چھوٹی شکل ہے کہ جو ہم شورے میں روٹی ڈال کے، یعنی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جس کو روٹی ہضم نہیں ہوتی جناب وہ دال کے اندر روٹی چور کے کھائے وہ نرم ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانوں کا سردار کھانا سرید ہے، یہ کھانے میں آسان اور معدے کے لیے بھی آسان، یعنی کم محنت کرنی پڑتی ہے تمہارے معدے کو، ہضم ہونے میں بھی آسان ہے۔ تو سرکار عبد المطلب پاک نے ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا جب تیار، آپ نے فرمایا مکے کے قرب و جوار میں بھی اعلان کرا دو کہ سارے لوگ مکے میں آ جائیں۔ کہا کس لیے؟ کہا 61 سالی ہے، آج عبد المطلب سب کو کھانا دے گا۔ تو جو اتنے لوگوں کو کھانا دینے والا ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ممبروں پر جو یہ روایتیں پڑھی جا رہی ان کی اصل کوئی نہیں، کہ حضور بڑے غریب تھے، بڑے طرزیں لگا کے نبی پاک اس لیے کسی دائی نے قبول نہیں کیا، وہ آتی تھی وہ پوچھتی تھی، ماں منا کہتی تھی اس کا باپ کوئی نہیں، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے وہ چلی جاتی تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کے خاندان کو بڑا مجبور سا بیان کیا جا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جس خاندان میں نبیوں کا امام آنا تھا وہ خاندان مجبور تھوڑا ہی تھا، اگر تھا بھی تیرے بقول، مگر جب مصطفیٰ جس جگہ پہ تشریف لے آئے اللہ تو اس جگہ کے لیے کہتا لا اقسم بہذا البلد، کہا محبوب تو آ گیا ہے، مجھے شہر کی بھی قسم ہے، مجھے اس ماں کی بھی قسم ہے، محبوب میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں۔ بس حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئی اس کے مقدر میں تھا، اللہ کی حکمت اور ازل یہ تھا۔ اور ایک صاحب میرے پاس آیا، اس نے کہا دیکھو مولوی یہ کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ لے کے گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لہٰذا ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ حلیمہ سعدیہ کا ایمان جو ہے وہ کس ایمان پر تھی اور وہ کس عقیدے پر تھی۔ یہ جی ایک باتیں گھڑی گئی، میں نے بڑی چھوٹی سی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی توجہ سے اگر سن لیں۔ ایک صاحب نے، کیونکہ اب تو ایسے لوگ نہیں ہیں، ایک زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ ایک صاحب نے پاک چیزیں پکائی، پکانے کے بعد اس نے ان پہ بڑی اہتمام سے صاف برتن میں ڈال دیا اور اس نے کہا حضرت آپ اس پہ برکت کے لیے دعا کر دیں۔ تو مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، فاتحہ شریف پڑھی، پھر دعا مانگتی کہ اللہ اس کھانے میں برکت دے، اس میں برکت دے، اس میں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس کھانے کو باقی کھانے میں ملا دو تاکہ برکت ہو جائے، اس کو تقسیم کرو۔ اب کچھ لوگوں نے کھایا، کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جس نے کہا جی میں نہیں کھاؤں گا۔ اب اس سے جب پوچھا تو کیوں نہیں کھائے گا؟ وہ چاول ہے، حلوہ ہے، گوشت ہے، یہ پاک ہے، مسلمان نے پکایا ہے، پاک پانی ہے، تو کیوں نہیں کھانا چاہتا؟ کہتا نہیں جو اس پہ کام ہوا میرے نزدیک وہ حرام تھا، وہ بدعت تھا، وہ حرام تھا، جو حرام ہو گیا، ایک جس چیز پر حرام کام ہو گیا لہٰذا وہ کھانا بھی حرام ہو گیا، حلال بھی حرام ہو گیا، میں اس لیے نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھا سکتا۔ میں بڑے محبت سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں بھائیو، حلال کھانا تو اس لیے نہیں کھاتا کہ تیرے مولوی نے کہا ہے، تیرے شیخ نے کہا کہ جس پہ ختم یا درود پڑھا جائے وہ ہمارے نزدیک حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تیرا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، تو سمجھتا یہ میرے اندر چلا گیا تو شاید میرا عقیدہ ٹوٹ جائے، میرا ایمان خراب ہو جائے۔ میں نے کہا یار نبی پاک علیہ السلام تو اللہ کا نور تھا، وہ تو اللہ کا نور تھا، وہ تو اللہ کی امانت تھی کہ اللہ نے اپنی امانت کو کسی بے ایمان کے ہاتھ میں دے دیا۔
کسی بے ایمان ایسی عورت کا دودھ اللہ نے اپنے محبوب کو پلوا دیا کہ جو صاحب ایمان نہیں تھی۔ تو ایسے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا جس میں بلی منہ مار جائے، حالانکہ مکروہ ہے شرعی اعتبار سے۔ جی تو اس دودھ کو نہیں پیتا جس میں بلی منہ مار جائے یا مکھی جس میں گر جائے، حالانکہ مکھی گر جائے کھائے، اس کو اچھی طرح ڈبو کے نکال کے اس کو پی لو شرعی اعتبار سے، مگر تو سمجھتا نہیں میں نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا تو اتنا تیرا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ تو ایک مکھی کا جھوٹا نہ پیے، اور میرے نبی نے حلیمہ کا دودھ پیا، آمنہ کا دودھ پیا، کیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کسی بے ایمان کا دودھ پلا دیا؟ نہیں سمجھا تو اس بات کو نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا تھا محبوب میں تیرا سہارا ہوں، میں تیری کفالت کی تمام ذمہ داری، لا تحرک بہ لسانک، محبوب ہم تیری ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی ازل سے حفاظت کرنے والا ہو، کیا اللہ پھر کسی ایسی عورت کے گود میں دے دیتا کہ جو صاحب ایمان نہیں تھی، کوئی صاحب ایمان نہیں تھی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی طیب و طاہر عورت تھی جو اس قابل تھی جو میرے محبوب کو دودھ پلا سکتی تو وہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ وہ حلیمہ سعدیہ کا خاندان تھا، وہ حلیمہ سعدیہ تھی کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کے حضور کی گود میں گئے، اور جب پھر اس کی گود میں گئے، پھر روشن اور تابناک چہرہ جب اس کی گود میں جاتا ہے، پھر جب وہ محبوب کو پال رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے اور اس کو اپنا دودھ پلا رہی ہے، اور پھر اس کے ناز اور نخرے اٹھا رہی ہے۔ کچھ صاحب کہتے نہیں یہ روایتیں گھڑی گئی ہیں، میں نے کہا یہ گھڑی نہیں گئی، عرب کا ایک دستور تھا، بچوں کو شہر سے دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ یہ ایک کھلی آب و ہوا میں رہ سکے، اس کے جو اعصاب ہیں مضبوط ہو سکیں۔ کہتے نہیں یہ اس کو اس لیے کہ نبی پاک کے خاندان سے اب دور کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں نے کہا غلط نہیں ہے، یہ صحیح یہی ہے، مگر ہم یہی بات تو کہتے ہیں کہ خاندان رسالت مآب حضور کا خاندان سب سے افضل ہے۔ وہ افضل کس لیے ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کا عظیم ترین انسان، امام نبیوں کا امام، قائد المرسلین جس خاندان میں بھیج دیا، ساری کائنات میں وہ خاندان افضل بن گیا ہے، وہ خاندان افضل بن گیا ہے۔ حضرات ذی احتشام، اس لیے قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کو اس انداز میں بیان کر دیا، فرمایا میرا جو محبوب آیا ہے یہ رحمت کے ساتھ آیا ہے، یہ حریص بن کے آیا، رعوف بن کے آیا، رحیم بن کے آیا۔ وہ آمد اتنی عظیم آمد تھی کہ جب یہ آیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں محبوب کو لے کر مکے کے بازار اور مکے سے نکلی تھی نا، اور جب میں اپنے قبیلے تک پہنچی تھی، کہا اگر کسی خشک درخت کے پاس سے گزرتی تھی وہ سرسبز ہو جاتا تھا۔ اب میں اس کی بھی آپ کو دلیل قرآن سے دوں گا۔ صاحب حضرت کہتے ہیں نہیں یہ آپ غلو کرتے، میں نے کہا بھائی غلو نہیں کرتا میں، ہم تو ہر بات قرآن سے بیان کرتے ہیں، مگر آپ تعصب کی عینک، اپنے مسلک کی عینک اتار کے پڑھیں تو صحیح نا، اگر نہیں پڑھتے قصور ہمارا تو نہیں نا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کسی خشک جگہ سے گزرتے سرسبز ہو جاتی، کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ حضرت ماں مریم سلام اللہ علیہ جب وقت آیا نا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، عرض کی باری تعالیٰ کیا کروں؟ کہا جنگل میں چلی جا، اللہ کا حکم تھا، اب جنگل میں چلی گئی، اور روایات میں ملتا ہے آپ جنگل کے جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی نا وہ خشک تھا، خشک تنا تھا، اس کے اوپر پتے بھی نہیں تھے، بعض نے کہا وہ کھجور کا درخت تھا، بعض نے کہا بیر کا، چلو ہم بیر اور کھجور کی باس میں نہیں پڑھتے، پھل دار درخت تھا، کھجور بھی ایک پھل ہے نا، ایک پھل دار درخت تھا، اور وہ یہ بالاتفاق ہے وہ خشک تھا۔ تمام مفسرین نے لکھا، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کا تنا سوکھا ہوا تھا، مگر جب حضرت مریم نے ٹیک لگائی اور وقت آیا نا عرض کی باری تعالیٰ بھوک لگی ہے، میں اٹھ کے جا نہیں سکتی، اللہ نے فرمایا تو کوئی عام عورت تھوڑا ہے، تو ایک نبی کی ماں ہے۔ کہا یہ تیرے پیچھے درخت، اس کو ہاتھ لگا، ابھی پھل گریں گے، ابھی گر جائیں گے،
عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو رہی تھی تو ماں مریم سلام اللہ نے اس کو ہاتھ لگایا۔ اب تعجب کی بات دیکھ، اللہ ایک عورت کو کہتا، وہ بھی اس وقت جب بچے کی ولادت ہو رہی ہے، کہ اس کو ہلا۔ ایمانداری سے ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اس حالت میں کوئی بھی عورت رخت ہلا سکتی ہے؟ جی، درد ذیل بھی ہو رہا ہو، پھر عورت ہو، اکیلی ہو، اور وہ تنے سے پکڑے اور ہلائے اور وہ ہل بھی جائے۔ بتانا کیا تھا؟ دو چیزیں بتانی تھی کائنات کو، کہ کائنات کے لوگوں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ کائنات میں مردوں سے بھی افضل ہوتی ہیں۔ ایک بتانا یہ تھا، جو میری بندیاں ہوتی ہیں، میرے مقرب لوگ ہوتے ہیں، بس میں تو یہی کہ تو ہاتھ لگا دو، ہلانا تو میرا ہی کام ہوتا ہے۔ اور پھر ماں مریم نے جب ہاتھ لگایا بالاتفاق کہ اس سے کھجور کے گوشے گرے، آپ نے اٹھا کے کھائے۔ میں نے کہا کمڑے تو سمجھتا نہیں، اگر نبی کی ماں وہ نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے، نبی نہیں ہے، غیر نبی عورت ہو کے، ایک نبی کی ماں ہو کے اگر سوکھے درخت کو ہاتھ لگائے، وہ سبز بھی ہو جائے، سر سبز بھی ہو جائے، پھل بھی لگ جائے، وہ کھا بھی لے جائے، کیا نبیوں کا امام جس درخت کے نیچے سے گزرے وہ سر سبز نہیں ہوگا؟ نبیوں کا امام جس درخت کے نیچے سے گزرے گا، کیا وہاں سبزہ نہیں آئے گا؟ میرے بھائیوں، آئے گا، کیونکہ اللہ کے جو نبی اور مقربین ہوتے ہیں وہ عام نہیں ہوتے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ نبیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہماری عقلوں میں نہیں آتی، نبی کا مقام عقل سے نہیں تولا جاتا۔ تو اللہ رب کائنات ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی عزت، آبرو اور آپ کی ناموس کے لیے ہر وقت لڑنے کی توفیق بخش دے، اور حضور کی عزت کے پرچار کی توفیق بخش دے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے رہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اللہ ہماری زندگیاں اپنے